السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ؟ امید کرتا ہوں میرے تمام دوست خیریت سے ہوں گے۔ دوستو، میں ڈاکٹر ذیشان محبوب آپ کو میرے ہومیوپیتھک چینل پر بہت بہت خوش آمدید۔ دوستو، آج کی ویڈیو تھوڑی لمبی ہو جائے گی۔ اس میں آپ کو پلسٹیلا کے بارے میں تفصیلاً بتاؤں گا کہ پلسٹیلا ہم کس جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں، ہم کون سی علامات میں دے سکتے ہیں اور اس کے ہمیں کیا رزلٹ ملیں گے، اور کون سی طاقت میں استعمال کرنی ہے، اور اس دوائی کے ساتھ ساتھ ہم اور کون سی ملا کر دوائی دے سکتے ہیں جو کارآمد ثابت ہوگی، اور وہ دوائیاں جو استعمال کرنے سے نقصان ہوگا وہ بھی میں بتاؤں گا کہ اس کے ساتھ آپ نے وہ دوائی ہرگز نہیں دینی۔ یہ ویڈیو خاص طور پر عورتوں کی امراض کے لیے ہے، اور میرے وہ دوست جو ہومیوپیتھک سٹوڈنٹ ہیں، ہومیوپیتھک میں نئے ہیں، ان کے لیے یہ ویڈیو بہت ہی کارآمد ثابت ہوگی۔ دوستو، پلسٹیلا کو مکمل تفصیلاً جاننے کے لیے آپ یہ ویڈیو آخر تک لازمی دیکھیں۔ انشاءاللہ میں کوشش کروں گا کہ آپ کو تسلی کے ساتھ تفصیلاً پلسٹیلا کے بارے میں بتاؤں۔ ہمارے سر سے لے کر پاؤں تک تمام جگہوں کا واضح کروں گا کہ کن کن علامات میں یہ میڈیسن ہم دے سکتے ہیں۔ تو چلو دوستو، شروع کرتے ہیں آج کا ٹاپک پلسٹیلا۔ یہ دوا موسمی تبدیلی کی پیشن گوئی کرنے والی ہے، مطلب کہ مریض کی طبیعت اور ذہنی حالت کو دیکھ کر ہم یہ دوا سلیکٹ کریں گے۔ یہ خاص طور پر زنانہ امراض میں مفید ثابت ہوتی ہے، مطلب کہ عورتوں کے لیے بہت ہی کارآمد ثابت ہوتی ہے۔ وہ عورتیں جو زیادہ تر نرم طبیعت کی ہوں، جلد کہنا مان لیتی ہوں، بہت زیادہ غمگین رہتی ہوں، چیخ مارنے کے لیے بہت جلدی آمادہ ہو جاتی ہیں، چھوٹی چھوٹی بات پر چیخ مارتی ہیں، بات کریں تو رونے لگتی ہیں، سہمی ہوئی رہتی ہیں، اگر ان علامتوں میں نظر آئیں عورتوں میں تو آپ آنکھ بند کر کے پلسٹیلا اس کو دے سکتے ہیں۔ یہ جو میں نے علامتیں بتائی ہیں، اگر ان علامتوں کو آپ نوٹ کریں گے اور ساتھ میں سر سے لے کر پاؤں تک جو مسئلے مسائل ہیں آپ وہ پوچھیں گے تو آپ پلسٹیلا لازمی استعمال کروائیں۔ آپ کو پلسٹیلا کے بہت ہی اچھے رزلٹ ملیں گے۔ مریضہ کھلی ہوا میں رہنا پسند کرتی ہے۔ جب وہ کھلی ہوا میں جاتی ہے تو اسے ایسے لگتا ہے کہ میں بالکل ٹھیک ہوں۔ جب وہ بند کمرے میں آتی ہے تو اسے گھٹن محسوس ہوتی ہے، اور یہ دوا تمام بلغمی جھلیوں پر اثر انداز ہوتی ہے، مطلب رطوبتیں اگر گاری ہوں، بے زر ہوں، رنگ زردی میل ہو، سبز ہو، تو یہ دوا عموماً اس وقت کام دیتی ہے۔ جب لوہے کے مرکبات طاقت کے لیے بکثرت اور بڑے عرصہ تک کھائے گئے ہوں، یا جب خسرے کا علاج درست طریقے سے نہ ہوا ہو تو علامات بدلتی رہتی ہیں۔ پیاس ختم ہو جاتی ہے، بد مزاج ہو جاتے ہیں، سردی سے کانپنا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ دوا اس حالت میں بھی بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور جب نوجوانی میں صحت بگڑ جائے، ذکاوت حس ختم ہو جائے تو سر اونچا رکھنا چاہیے۔ جب سر کے نیچے صرف ایک تکیہ رکھا ہو تو تکلیف ہوتی ہے، چنانچہ سر کو مزید اونچا رکھنا پڑتا ہے۔ دونوں ہاتھ سر کے اوپر رکھ کر لیٹتا ہے۔ تو دوستو، آپ شروع کرتے ہیں کہ جسم میں کن کن جگہوں پر اور کیسے کیسے یہ کام کرتی ہے۔ تو سب سے پہلے ہم ذہن کو لیتے ہیں کہ ذہن ان کا نوٹ کرنا ہے آپ نے۔ نسوانی صورت ہوگی، یوں ہی رو پڑتا ہے مریض، بہت زیادہ شرمیلا ہوتا ہے، ضدی ہوتا ہے، تنہائی میں ڈرتا ہے، مطلب اکیلا رہنا پسند نہیں کرتا، اندھیرے میں اسے ڈر لگتا ہے، بھوت پریت کا خوف اسے بہت زیادہ ہوتا ہے، ہمدردی کا خواہش مند ہوتا ہے،
اگر بچہ ہے تو وہ چاہتا ہے کہ اسے لاڈ پیار کیا جائے، شرارت پسند ہوتے ہیں، آسانی سے ہمت ہار دیتا ہے، جنس مخالف کا خوف ہو، مطلب لڑکوں کو لڑکیوں کے پاس جانے کا خوف ہو یا لڑکیوں کو لڑکوں کے پاس آ کر بات کرنے میں خوف محسوس ہو۔ اس میں خوشی اور درد کی بے اعتدالی ہوتی ہے، شدت سے پائی جاتی ہے، مطلب کبھی وہ خوش بہت زیادہ ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی اسے ڈر بہت زیادہ لگنے لگتا ہے۔ اس دوائی کا مریض نہایت ہی جذباتی ہوتا ہے، مزاح پسند ہوتا ہے، مسخرہ ہوتا ہے، خوش مزاج ہوتا ہے۔ دوسرے نمبر پر ہم بات کریں گے سر کے بارے میں۔ سر سوئی گرنے جیسا درد محسوس ہو اور وہ درد اپنی جگہ بدلتا رہے، سر درد جو چہرے اور دانتوں تک پھیل جاتا ہو، چکر جو کھلی ہوا میں کم آئیں، پیشانی میں درد ہو، آنکھوں کے اوپر درد ہو، عذابی درد جو دائیں کن پٹی سے شروع ہو اور دائیں آنکھ سے خراش دار پانی نکلتا ہو، زیادہ محنت کرنے سے ہونے والے سر درد، تو ان میں آپ پلس تیلا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں کان کی طرف۔ کان میں ایسا محسوس ہو کہ کوئی چیز باہر آ رہی ہے، مطلب ہمارے کان سے کوئی چیز باہر نکل رہی ہے، اس دوائی کا پیشنٹ کو اونچا سنائی دیتا ہے، جیسے کان میل سے بھرے ہوئے ہوں، کان بہتا ہو، رطوبت گہری بیزار بدبودار ہو، بیرونی حصہ محترم سرخ ہو، مطلب آپ جب دیکھیں گے تو کان کا باہر والا حصہ آپ کو سرخ لگے گا، جیسے سویلنگ ہوئی ہے۔ کان کا درد رات کو بہت زیادہ شدید ہو جاتا ہے، تو یہ دوا بری ہوئی سماعت کو اعتدال میں لاتی ہے۔ اگر آپ کو کان میں یہ مسئلے مسائل نظر آ رہے ہیں تو آپ پلس تیلا لازمی استعمال کروائیں۔ دوسرے نمبر پر ہم آپ چلتے ہیں آنکھ کی طرف۔ آنکھ میں اگر کچر گہری ہو، بے زر ہو بکثرت، مطلب جب سو کے اٹھتا ہے تو آنکھ پر گڈ لگے ہوں، خارش ہو، جلن ہو، آنسو بکثرت آتے ہوں، آپ کی جو پلکیں ہیں وہ محترم ہوتی ہوں، گوہانجی نکلتی ہے، نیچے کی وریدیں بڑھ جاتی ہیں، نوزائیدہ بچوں کو آشوب چشم کا مسئلہ ہو، سفید پردے کی سوزش ہو جو دوسرے درجے میں ہو، اس کے ساتھ بد ہضمی، یہ تکلیف گرم گھر میں بڑھتی ہے، مطلب جب آپ گرم جگہ پر جاتے ہیں تو آنکھ کی درد بڑھ جاتی ہے اور یہ مسئلے بڑھ جاتے ہیں، تو آپ پلس تیلا لازمی استعمال کروائیں۔ اب ہم چلتے ہیں ناک کی طرف۔ ناک میں زکام، دایاں نتنا بند ہو، جڑ سے دباؤ کے ساتھ درد ہو، سونگھنے کی قوت ختم ہو جاتی ہے، سبز رنگ کے لمبے لمبے بدبودار چھچھرے نکلتے ہوں، شام کو ناک آپ کی بند ہو جاتی ہو، صبح سویرے زیادہ مادہ نکلتا ہے، بدبو آتی ہے جیسا کہ عموماً پرانے نزلے میں ہوتا ہے، اور ناک کی ہڈی میں درد محسوس ہوتا ہے۔ ان علامات میں آپ پلس تیلا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں چہرے کی طرف کہ چہرے میں کون کون سی علامات میں یہ دوائی دی جا سکتی ہے۔ چہرے میں اگر دائیں طرف کا عذابی درد ہو، آنسوؤں کی کثرت ہو، نچلا ہونٹ سوج جاتا ہو، وسطی حصہ کٹا پھٹا ہو، شام سے آدھی رات تک عذابی درد ہو، مطلب آگے پیچھے درد چہرے پہ نہیں ہوتا، جب شام ہوتی ہے تو آپ کو درد شروع ہو جاتا ہے چہرے پر، اور آدھی رات کے بعد درد اپنے آپ ختم ہو جاتی ہو، سردی میں کانپتا ہو اور ساتھ میں جسم میں درد ہونے لگے، تو آپ پلس تیلا کا لازمی استعمال کریں۔ اب ہم چلتے ہیں منہ کی طرف کہ منہ میں اس کی کون کون سی علامات ہیں۔ منہ میں اس کا ذائقہ چکنا ہو، خشک ہو، پیاس نہیں لگتی، بار بار غرارے کرنا پسند کرتا ہے، خشک ہونٹوں کو بار بار زبان سے تر کرتا ہے،
مطلب خشکی آئی ہوتی ہے ہونٹوں پر، نچلے ہونٹ کے درمیان کٹاؤ ہو، زبان گہری زرد ہو، سفید ہو، اس کے اوپر ریشے دار سفید سخت بلغم آتا ہو، دانت میں درد ہو جو منہ میں سرد پانی رکھنے سے کم ہو۔ مطلب جب دانت میں درد ہو اور آپ ٹھنڈا پانی منہ میں رکھیں گے تو آپ کو درد سے آرام آ جاتا ہو، ساتھ میں بدبو آئے، روٹی کھاتے ہوئے تلخی محسوس ہوتی ہو، میٹھی رال بکثرت آتی ہو، مطلب آپ کے منہ سے جو رال تپتی ہے وہ میٹھی ہوتی ہے، ذائقہ آپ کا بدلتا رہتا ہے، کبھی کڑوا ہو جاتا ہے، کبھی منہ کا ذائقہ میٹھا ہو جاتا ہے، کبھی کسی ذائقے میں آ جاتا ہے، کبھی نمکین ہو جاتا ہے، کبھی گندا ہو جاتا ہے، چکھنے کی حس بالکل ختم ہو جاتی ہے، مکوی چیزیں کھانا چاہتا ہے۔ دوستو اب ہم چلتے ہیں معدے کی طرف۔ معدے میں کون سی علامتیں ہوں گی تو ہم پلس ٹیلا دے سکتے ہیں۔ معدے میں اگر آپ کو معدے میں گرمی محسوس ہو، مرگن چیزوں سے نفرت ہونے لگے، ڈکاریں بہت زیادہ آتی ہیں اور بار بار ڈکاریں آ رہی ہیں، جو کچھ کھاتا پیتا ہے اس کا ذائقہ دیر تک منہ میں رہتا ہے، مطلب آپ جو چیز کھا رہے ہو اس کا ذائقہ کافی دیر تک آپ کے منہ میں یا محسوس ہوتا رہتا ہے، برف پینے، پھل کھانے اور مرگن چیزیں کھانے کے بعد درد محسوس ہوتی ہو، جیسے معدے میں زخم ہو گیا ہو، مطلب آپ نے برف کا استعمال کیا ہے تو آپ کا درد شروع ہو جائے گی، اگر آپ نے کوئی پھل استعمال کر لیا ہے یا کوئی مرگن چیز کھا لی ہے تو اس کے بعد آپ کو بہت شدید معدے والی جگہ میں درد ہونے لگے گی، ایسے لگے گا جیسے معدے میں کوئی زخم ہو گیا ہے۔ اور مریض مکھن کھانا پسند نہیں کرتا، مطلب آپ کو مکھن سے نفرت ہو جائے گی، کلیجے میں بھی جلن محسوس ہوتی ہو، بد ہضمی کی شکایت ہو جائے، کھانا کھانے کے بعد پیٹ میں زبردست تناؤ آتا ہے، مطلب آپ کا پیٹ پھولا پھولا سا محسوس ہوتا ہے اور اس وجہ سے کپڑے ڈھیلے کرنے پڑتے ہیں، مطلب کوئی چیز کھانے کے بعد پیٹ سخت ہو جاتا ہے اور ایسے محسوس ہوتا ہے جیسے موٹاپا آ گیا، لیکن جب آپ واش روم ہو کے آتے ہیں تو آپ کا پیٹ صاف لگ جاتا ہے۔ پیاس کی بہت زیادہ کمی محسوس ہو، پیاس کی کمی محسوس ہوتی ہے، عموماً بہت دیر پہلے جو کچھ آپ نے کھایا پیا تھا وہ الٹی کے ساتھ نکل جاتا ہے، کھانا کھانے کے 1 گھنٹہ بعد آپ کو پیٹ میں درد محسوس ہونے لگتی ہے، تو آپ پلس ٹیلا کے ساتھ اگر نیکسٹ مومیکا کا استعمال کریں گے تو آپ کو اس علامت میں اچھا رزلٹ ملے گا اور آپ کو ایسا محسوس ہوگا جیسے پیٹ میں پتھر رکھا گیا ہے، بالخصوص صبح سو کر اٹھنے پر دانتوں میں کترنے جیسا درد ہوگا اور بھوک جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ لگی ہوگی اور صبح صبح کے وقت آپ کو شدید کمزوری کا احساس ہوگا، اور بالخصوص میرے وہ دوست جو صبح چائے پینے والے ہوتے ہیں، چائے کے عادی ہوتے ہیں، ان کو بہت زیادہ رال محسوس ہوگی، مطلب منہ سے رال ٹپکتی ہوگی اور منہ کا ذائقہ ان کو خراب لگے گا۔ یہ تھی معدے کی علامات، ان میں ہم پلس ٹیلا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں پیٹ کی طرف۔ پیٹ میں درد محسوس ہوگا، پھولا ہوا ہوگا، زور سے گڑگڑائے گا، مطلب اس میں پیٹ سے آوازیں آئیں گی، دباؤ جیسے پتھر رکھا ہو پیٹ پر، شام کو آپ کو درد زیادہ محسوس ہوگی، دن کو درد کم لگے گی اور سردی بہت زیادہ محسوس ہوگی۔
اب ہم چلتے ہیں کہ پخانے پر کیسے ہم اس کے علامات کو جانچ سکتے ہیں۔ اگر گڑگڑاہٹ کے ساتھ پخانہ آئے، پانی جیسا پتلا ہو، رات کو تکلیف زیادہ ہو پیٹ میں، دو پخانے ایک جیسے نہیں ہوتے، پھل کھانے کے بعد دست لگ جائیں، بواسیر کی شکایت ہو جائے، اس کے ساتھ اگر مقعد میں خارش ہو، تیز چیر پھاڑ دینے والی درد ہو، جیسے کوئی چیز چیر رہا ہو، ایسی آپ کو مقعد والی جگہ پر درد محسوس ہو، خون آنا شروع ہو جائے، مطلب پیچس کے ساتھ آپ کو بلڈ آنے لگے، اور ساتھ میں سردی بھی محسوس ہو، اور روزانہ 2 سے 3 دفعہ پخانہ کرتا ہو، تو اس میں آپ پلسٹیلا کا استعمال لازمی کریں۔ پیشاب کے بارے میں بات کرتے ہیں۔ پیشاب کی حالت مطلب پیشاب کی حاجت بار بار بڑھ جاتی ہے، مطلب بار بار کرنے کو دل کرتا ہے، بالخصوص لیٹ جانے پر۔ جب آپ لیٹتے ہیں تو آپ کو پیشاب کی حاجت بار بار ہو رہی ہے، اور پیشاب کرتے وقت اور بعد میں پیشاب کی نالی میں جلن محسوس ہونے لگے، رات کو کھانستے وقت، ہوا میں نکلتے وقت بلا ارادہ پیشاب نکل جاتا ہو، پیشاب کرنے کے بعد مثانے میں ایٹھن کے ساتھ مطلب بہت زیادہ درد محسوس ہونے لگے۔ جب آپ پیشاب کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کو کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن جب آپ پیشاب کر چکے ہوتے ہیں تو اس کے بعد آپ کو پیشاب والی جگہ پر جلن ہو، ساڑ پڑے یا درد ہو، تو پلسٹیلا کا آپ استعمال لازمی کریں۔ عورت حیض نہ آتے ہوں، پاؤں بھیگ جانے کے بعد حیض کا دب جانا، اس کے ساتھ اعصابی کمزوری محسوس ہو، مطلب عورتوں کو حیض کے ساتھ اعصابی جسمانی کمزوری محسوس ہونے لگے، پیلا یرقان ہو، ماہواری دیر سے آتی ہو، مطلب عورتوں کو ماہواری ٹائم پر نہ آئے، اور جب آئے تو بہت کم آئے، گاڑھی آئے، گہرے رنگ کے چھچھرے دار خون نکلے، اور اس کی رنگت بدلتی رہتی ہو، اور ماہواری رک رک کر آتی ہو، ساتھ میں سردی محسوس ہوتی ہو، اور ان دنوں میں آپ کو متلی بھی محسوس ہو، پیٹ کے نیچے دباؤ محسوس ہو، درد بہت زیادہ ہو، لکوریے کی شکایت ہو جائے، اور جو مواد نکل رہا ہو وہ بہت ہی خراش دار اور جلندار ہو، مطلب جب آپ کو اس جگہ پر بہت زیادہ جلن محسوس ہو، اور اس کا کلر مواد کا کریم کے رنگ جیسا ہو، ساتھ میں کمر میں بہت زیادہ درد آتی ہو، تھکان محسوس ہو، مطلب تھک جاتی ہوں، تھوڑا سا کام کریں تو تھکاوٹ محسوس ہونے لگے، اور جب آپ کو پیریڈ آئے ہوں یا پیریڈ ختم ہو جائیں، مطلب پیریڈ کے آنے پر اور بعد میں پتلے پخانے شروع ہو جائیں، تو ان جگہ پر عورت کو آپ پلسٹیلا لازمی استعمال کریں، آپ کو بہت ہی اچھے اور لاجواب رزلٹ ملیں گے۔ مرد پر اس کے کیا اثرات ہوں تو پلسٹیلا استعمال کر سکتے ہیں، مطلب آپ کے کپوروں پر سوزش محسوس ہو، پیٹ سے لے کر کپوروں تک درد ہو، پیشاب کے راستے سے گاڑھا اور گہرا زرد مواد نکلتا ہو، مطلب جب آپ پیشاب کرتے ہیں تو پیشاب کے ساتھ ساتھ پیپ نکل رہی ہو، مطلب سوزاک کا دوسرا یا تیسرا درجہ ہو، کپوروں پر سکراؤ محسوس ہو، پیشاب قطرہ قطرہ بن کے آتا ہو،
مطلب آتا ہے اور کبھی کبھی رک جاتا ہے۔ پروسٹیٹ کی نئی سوزش، پیشاب کرتے وقت درد محسوس ہو اور بہت زیادہ درد ہو، اور جب آپ لیٹے ہوں تو درد بڑھ جائے، تو ان علامات میں مرد پلسٹیلا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں سانس پر، کہ آواز اس مریض کی بگڑ جاتی ہے، بیکار کم و بیش ہوتا رہتا ہے، شام کو اور رات کو خشک کھانسی ہونے لگتی ہے، مطلب شام جب ہوتی ہے تو کھانسی خشک ہونے لگتی ہے، اور جیسے ہی صبح ہوتی ہے تو کھانسی اپنے آپ ٹھیک ہو جاتی ہے۔ اور جب آپ کو کھانسی محسوس ہو رہی ہو تو تنگ آ کر آپ آرام پانے کے لیے بستر پر بیٹھ جائیں تو آپ کو کھانسی میں کمی محسوس ہو۔ صبح کو ڈھیلی ڈھالی کھانسی ہو، مطلب رات کو بہت شدید اور صبح بہت کم کھانسی ہو، بغلم کی بکثرت اخراج ہو، سینے پر دباؤ ہو، اذیت کا احساس ہو، مطلب چھاتی پر بہت زیادہ دباؤ محسوس ہو، پیٹ کے نفس بالائی حصے میں شدید تکلیف ہو، کھانستے کھانستے پیشاب نکل جاتا ہو۔ اگر آپ کو کھانسی کے ساتھ پیشاب نکل جاتا ہے تو آپ پلسٹیلا کے ساتھ کاسٹیکم دوائی کا استعمال کریں، آپ کو فوری رزلٹ ملے گا۔ سینے کے درمیان میں درد ایسے لگے کہ جیسے وہاں پر زخم ہوا ہے، اور سانس بھی صحیح طرح سے نہ لیا جا رہا ہو، بے قراری محسوس ہو رہی ہو اور دھڑکن بہت تیز ہو جائے، تو اس صورت میں آپ پلسٹیلا کے ساتھ فاسفورس کا استعمال کریں گے تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے اور آپ کی گھٹن سانس کی تنگی بہتر ہو جائے گی۔ اب ہم بات کرتے ہیں نیند کے متعلق۔ پلسٹیلا کے مریض کو شام کو جاگتا رہتا ہے، جب نیند میں پہلی نیند میں بے قراری محسوس کرتا ہے، جاگنے کے بعد سست رہتا ہے، تازگی نہیں ملتی، دوپہر بعد سونے بغیر نہیں رہ سکتا، مطلب دوپہر کو اس نے ہر صورت سونا ہوتا ہے، جو مرضی ہو، اسے جتنا مرضی کام ہو، اگر وہ دوپہر کو نہیں سوئے گا تو اس کی طبیعت خراب ہو جائے گی، دونوں بازو سر کے اوپر رکھ کر سوتا ہو۔ ان علامات میں پلسٹیلا کی دوائی استعمال کروائیں گے تو آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم بات کرتے ہیں کمر کے متعلق۔ کمر، سر کی پشت، کمر اور کندھوں میں درد جیسے گولی لگی ہے، بیٹھ جانے سے ہڈی میں بھی بہت شدید قسم کی درد ہونے لگے تو پلسٹیلا کا استعمال کروائیں۔ ہاتھ پاؤں، ہاتھ پاؤں میں رانوں اور ٹانگوں میں کھچاؤ کے ساتھ درد ہو، اس کے ساتھ بے قراری، بے خوابی، سردی لگتی ہے، بازوؤں اور ٹانگوں میں درد ہوتا ہے، یہ درد بڑی تیزی کے ساتھ اپنی جگہ بدلتا ہے، ہاتھ پاؤں اوپر اٹھانے سے کرک کی آواز آتی ہے، کونی کے آس پاس کی جگہ بے حس ہو، کولے کے جوڑ میں درد ہو، گھٹنے مٹرم ہو، چیرنے پھاڑنے کی طرح کا درد ہو، شام کو ایڑیوں میں شیڈ ہونے کی طرح کا درد ہو، مطلب ایڑیوں میں شام کے وقت یا لیٹتے وقت بہت زیادہ شدید درد ہونے لگتی ہے۔ درد والی جگہ کو جب آپ لٹکائیں گے تو آپ کی درد بڑھ جائے گی۔ بازو کا اگلا حصہ، بازو کے اگلے حصے اور ہاتھ کی وریدیں پھیل جاتی ہیں، پاؤں سرخ متحرم سوجے ہوئے ہوتے ہیں، آپ کی ٹانگیں بھاری محسوس ہوں گی، ساتھ میں تھکاوٹ کا احساس ہوگا۔ اگر ہاتھ پاؤں کی ان علامات آپ کو نظر آ رہی ہیں تو پلسٹیلا کا استعمال کر سکتے ہیں۔ اب ہم چلتے ہیں جلد کی علامات کی طرف، کہ جلد کی کون سی علامات میں یہ دوائی اچھی اور کارگر ثابت ہوگی۔ ماہواری دیر سے آنے کے باعث آپ کی جلد پتلی ہو جاتی ہے، مرگن چیزیں کھانے کے بعد آپ کو پتلے دست لگتے ہوں، کپڑے اتارنے سے زیادہ ہوں، خارش محسوس ہو اور
جوانی میں آپ کے چہرے پر اگر دانے نکلے ہیں یا کیل سیاہیاں نکل آئی ہیں اور وریدیں پھول گئی ہیں جلد کی، تو پلس ٹیلا کا استعمال کروائیں۔ پلس ٹیلا کے آپ کو اچھے رزلٹ ملیں گے۔ اب ہم چلتے ہیں بخار کی طرف۔ اگر آپ کے جسم میں بخار ہو رہا ہے، ویسے تو ہومیوپیتھک میں بخار کو لے کر کئی قسم کی دوائیاں ہیں، لیکن پلس ٹیلا کو آپ کو پتہ چلے گا کہ اسے اگر ہم پلس ٹیلا دیں گے تو ہمیں بخار میں فوری اور اچھے رزلٹ ملیں گے۔ تو علامات یہ ہیں۔ سب سے مین علامت سردی۔ اس پوٹینسی کا مریض کو سردی لگ رہی ہے۔ آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ شروع سے لے کر اب تک جن جن علامات میں آپ سے بات ہوئی ہے اس میں سردی کا ذکر لازمی ہے۔ مطلب اس پوٹینسی کا مریض ٹھنڈا ہے، اسے سردی محسوس زیادہ ہوتی ہے۔ بخار میں سردی لگتی ہو، گرم کمرے میں بھی سردی لگے، مطلب آپ کے سامنے کوئی گرم چیز ہیٹر وغیرہ رکھا ہے پھر بھی آپ کو سردی لگ رہی ہے، پیاس زیادہ لگے، ساتھ میں درد ہو، چھوٹے چھوٹے حلقوں میں مطلب جسم کی چھوٹی چھوٹی جگہوں پر درد ہو، اور جیسے ہی شام ہو درد بڑھ جائے۔ دوپہر 4 بجے سردی لگنی شروع ہوتی ہے اور رات کو ناقابل برداشت گرمی کے ساتھ جلن اور رگوں کا پھیل جانا۔ مطلب دن کو آپ کو سردی محسوس ہوگی، لیکن جیسے ہی رات ہوگی تو آپ کو جلن اور گرمی محسوس ہوگی، اعصاب کو گرمی لگنے لگے گی، اور کئی کئی جگہ پر سردی بھی محسوس ہوگی۔ آدھے جسم پر پسینہ آتا ہے اور پسینہ آنے کے بعد درد ہوتا ہے، بیرونی حرارت برداشت نہیں ہوتی، رگیں پھولی ہوتی ہیں، پھیلی ہوتی ہیں، اور جب بخار نہ ہو تو سر درد ہوتا ہے، ساتھ میں پتلے پخانے آتے ہوں، بھوک بخار میں بالکل ختم ہو جائے، ساتھ میں آپ کو الٹیاں کی علامات لگی ہوں، تو پلس ٹیلا لازمی استعمال کریں۔ اب ہم بات کریں گے کہ شدت کن چیزوں میں اس کی زیادہ ہوتی ہے۔ گرمی میں مرگن غذا کھانے سے، کھانا کھانے کے بعد یا شام گرم کمرے میں جانے پر، بائیں طرف اور تندرست پہلو پر لیٹنا، پاؤں لٹکا کر بیٹھنا۔ اور علامتوں میں کمی کن جگہوں پر آتی ہے؟ کھلی ہوا میں حرکت کرنے سے، ٹھنڈک پہنچانے سے، ٹھنڈی خوراک، ٹھنڈے مشروب، اگرچہ پیاس نہ بھی لگی ہو استعمال کرنے سے آپ کو تکلیف میں کمی محسوس ہو تو سمجھیں کہ یہ پلس ٹیلا کا مریض ہے۔ عورتوں میں اگر کثرت حیض مطلب زنانہ آلات تناسل کو خاص طور پر متاثر کرتا ہے، پیٹ میں درد بہت شدید ہوتا ہے، اگر عورتوں کو ہسٹریا کی بیماری ہو، حیض نہ آتے ہوں، کندھوں کے درمیانی حصے میں سردی لگتی ہے، گرم روٹی سے نفرت ہوتی ہے، عجیب و غریب اشیاء کھانا چاہتے ہیں، دھڑکن بے خوابی، پلس ٹیلا کی تاثیر کے لحاظ سے پلس کا مشابہ ہے۔ آپ پلس ٹیلا کے ساتھ کس چیز کا مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کالی سلفر، آدھے جسم کے اعصابی درد میں، کوئی عضو گرم ہو، کوئی عضو سرد ہو، اناگرس، سر درد، حیض نہ ہو۔ اور اس دوائی کے ساتھ جو معاون دوائیاں ہیں، مطلب کون سی دوائیاں آپ دے سکتے ہیں؟ پلس ٹیلا کے ساتھ آپ کوفیا کا استعمال، کیموملا کا استعمال اور نیکس مومیکا، اس کا استعمال آنکھ بند کر کے کر سکتے ہیں، اس کے آپ کو کوئی نقصان نہیں ملیں گے۔ دوستو، آج کی ہماری ویڈیو بہت لمبی ہو گئی ہے، لیکن یہ خاص طور پر جو ہومیو کے اسٹوڈنٹ ہیں ان کے لیے بنائی ہے، ان کے لیے یہ بہت ہی کارآمد ہے کہ وہ کیسے کیسے آپ کے جسم میں علامتیں دیکھیں گے، اور جو میں نے علامتیں بتائی ہیں ان کو دیکھ کر اگر وہ دوائی سلیکٹ کریں گے تو ان کو اس کے بہت ہی شاندار اور اچھے رزلٹ ملیں گے۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔
اگر میری آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہے تو دوستو میری ویڈیو کو لائک کریں، میری ویڈیو کو فالو کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا، تاکہ نئی آنے والی ویڈیو میں آپ کے لیے بناتا رہوں اور آپ کو ایسی اور بھی بہت سی انفارمیٹیو ویڈیو کے بارے میں جانکاری دیتا رہوں۔ شکریہ۔